वज़ीर मुकब्बिना ज़िम्मेदार हैं कि मुल्क के मामलात को दस्तूर के मुताबिक चलाएं। हर इदारे के महकमे का ज़िम्मेदार वज़ीर होता है, जिसका बुनियादी काम ही इदारों की निगरानी करना है। वो बाकायदा इसका हलफ उठाता है कि वो निगरानी के अमल में हिस्सा लेगा, हर तरह की करप्शन से महकमे को पाक व साफ रखेगा। इस तरह वो मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। मगर जो उदम पुरकशिश वजारतों के हुसूल में नज़र आता है, उससे उनकी नीयतों और हलफ की पासदारी का जज्बा इब्तदाई से ज़ाहिर हो जाता है। पाकिस्तान में बनने वाली काबीनाओं में ये चीज़ मुश्तरी के अक्सर मुंतखब और गैर मुंतखब वटेरे और कुछ इस्तेमारी क़ुव्वतों के नुमाइंदे इन हुकूमतों में शामिल होते रहते हैं। वज़ीर अपने सेक्रेटरियों की मदद से महकमों के उमूर चलाते हैं। ये सेक्रेटरी उनको पहले दिन से शीशे के जाल में उतार लेते हैं। सेक्रेटरी जिनका दावा अवामुन्नास की खिदमत था, वो इन वज़ीरों की, उनके घरों की और उनके बच्चों की देखभाल में जुट जाते हैं। कुछ सेक्रेटरी शायद ऐसे ना हों, मगर अक्सर सूरत हाल ऐसी ही होती है। अक्सरियत इनकी मगरूर लोगों पर मुश्तमिल होती है। पूरे मुल्क की बागडोर इन्हीं के हाथों में है। मगर अब वक्त आ चुका है कि अकड़ के उस सरिये को जो इन सेक्रेटरियों की कमर और गर्दन में पड़ा हुआ है निकाला जाए और इनको वो सबक याद कराया जाए कि उनको अवाम की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है, ना कि अवाम का खून निचोड़ने के लिए, और जिसमें उन्हें खौफ हो कि वो न सिर्फ काबिल मौक़िज़ा हैं बल्कि उनका भी एहतसाब होगा। वज़ीर साहब सेक्रेटरियों के कामों को चेक करें और इसे अगले कदम के तौर पर महकमों के उमूर पर नज़र रखें। पिछले 20 साल से निगरानी का अमल रुका हुआ है। बड़े अफसरों के पास अवामुन्नास की रसाई नहीं होने दी जाती। ये अफसर अपने गालों को फुला कर बैठते हैं, ज़मीनों पर अकड़ कर चलते हैं, जैसे शायद ज़मीनों को वो फाड़ दें या आसमान की बुलंदियों से परे निकल जाएं। उनका रहन सहन उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। अब अवाम हाकिम है, जैसा कि दावा किया जाता है। हुकूमत करने दो वरना जमहूरियत गिर जाएगी। आजकल पाकिस्तान में मौसमी सियासी परिंदे पार्टियां बदलते फिर रहे हैं। अवाम इन शिकरों और जंगलियों को पहचाने, अपने गुलेले पत्थर उठा लें, इन फसलियों को कहीं न बैठने दें। इस तरह ये भेड़िया वापस अपनी किचारों में भागने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकारी दफ्तरों का माहौल क्यों इतना गंदा है और किसी साहिब इख्तियार को नज़र भी नहीं आता। सफाई का तमाम फंड खा लिया जाता है, इसका एहतसाब कौन करेगा। वज़ीरों और अफसरों की औलादों का हाल भी कुछ कम अच्छा नहीं। वो भी करोड़ों की गाड़ियों में घूमकर अपनी फिरौनियत का इजहार कर रहे होते हैं। कुछ कत्ल और अगवा के इल्ज़ामात की भी जद में हैं। कुछ चौधरी नादानी में कुट खाकर मुल्क बदल भी हुए थे। सरकारी इदारों में लोग मारे मारे फिर रहे होते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं होता। KDA, HDA, एक्साइज और टैक्सेशन, पुलिस के महकमों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं। PIA, रेलवे, स्टील मिल्स क्यों इन हालात में हैं। वज़ीरों सेक्रेटरियों का मुहासबा करना, उनकी निगरानी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन तमाम महकमों की भी जो तुम्हारे मातहत हैं। इनकी रिश्वत में तुम भी शरीक हो अगर रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, चाहे जो बहु दस्तार के हामिल ही क्यों न हो या फिर सूटेड बूटेड हो। याद रखिए, जिस जगह रिश्वत का दौरा होगा वहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं हो सकती। उस मुल्क का दिफा नहीं हो सकता जहाँ लोगों को अपने मफादात मुल्क से ज़्यादा महबूब हो। उसकी आज़ादी को ख़तरात लाहिक हैं। याद रखिए, जमहूरियत लूट मार की आज़ादी का नाम है, बल्कि एक मुनज़्ज़म निगरानी का अमल ज़िंदा करने का नाम है। इसमें लूट मार की गुंजाइश नहीं, इसीलिए लुटेरों को भागना पड़ता है। वज़ीर मुकब्बिना ज़िम्मेदार हैं कि मुल्क के मामलात को दस्तूर के मुताबिक चलाएं। हर इदारे के महकमे का ज़िम्मेदार वज़ीर होता है, जिसका बुनियादी काम ही इदारों की निगरानी करना है। वो बाकायदा इसका हलफ उठाता है कि वो निगरानी के अमल में हिस्सा लेगा, हर तरह की करप्शन से महकमे को पाक व साफ रखेगा। इस तरह वो मुल्क और कौम की खिदमत करेगा।
مگر جو ادھم پرکشش وزارتوں کے حصول میں نظر آتا ہے اس سے ان کی نیتوں اور حلف کی پاسداری کا جذبہ ابتدا ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بننے والی کابینہوں میں یہ چیز مشترک ہے، اکثر منتخب اور غیر منتخب وٹیرے اور کچھ استعماری قوتوں کے نمائندے ان حکومتوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر اپنے سیکرٹریوں کی مدد سے محکموں کے امور چلاتے ہیں، یہ سیکرٹری ان کو پہلے دن سے شیشے کے جال میں اتار لیتے ہیں۔ سیکرٹری جن کا دعویٰ عوام الناس کی خدمت تھا وہ ان وزیروں کی، ان کے گھروں کی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال میں جٹ جاتے ہیں۔ کچھ سیکرٹری شاید ایسے نہ ہوں مگر اکثر صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے۔ اکثریت ان کی مغرور لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، پورے ملک کی باغڈور انہی کے ہاتھوں میں ہے، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ اکڑ کے اس سریے کو جو ان سیکرٹریوں کی کمر اور گردن میں پڑا ہوا ہے نکالا جائے اور ان کو وہ سبق یاد کرایا جائے کہ ان کو عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ عوام کا خون نچوڑنے کے لیے، اور جس میں انہیں خوف ہو کہ وہ نہ صرف قابل مواخذہ ہیں بلکہ ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر صاحب سیکرٹریوں کے کاموں کو چیک کریں اور اسے اگلے قدم کے طور پر محکموں کے امور پر نظر رکھیں۔ پچھلے 20 سال سے نگرانی کا عمل رکا ہوا ہے، بڑے افسروں کے پاس عوام الناس کی رسائی نہیں ہونے دی جاتی۔ یہ افسر اپنے گالوں کو پھلا کر بیٹھتے ہیں، زمینوں پر اکڑ کر چلتے ہیں جیسے شاید زمینوں کو وہ پھاڑ دیں یا آسمان کی بلندیوں سے پرے نکل جائیں۔ ان کا رہن سہن ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب عوام حاکم ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حکومت کرنے دو ورنہ جمہوریت گر جائے گی۔ آج کل پاکستان میں موسمی سیاسی پرندے پارٹیاں بدلتے پھر رہے ہیں۔ عوام ان شکروں اور جنگلیوں کو پہچانے، اپنے غلے لیں، پتھر اٹھا لیں، ان فصلیوں کو کہیں نہ بیٹھنے دیں۔ اس طرح یہ بھیڑیا واپس اپنی کچھاروں میں بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سرکاری دفتروں کا ماحول کیوں اتنا گندا ہے اور کسی صاحب اختیار کو نظر بھی نہیں آتا؟ صفائی کا تمام فنڈ کھا لیا جاتا ہے، اس کا احتساب کون کرے گا؟ وزیروں اور افسروں کی اولادوں کا حال بھی کچھ کم اچھا نہیں، وہ بھی کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم کر اپنی فرعونیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ قتل اور اغوا کے الزامات کی بھی زد میں ہیں۔ کچھ چودھری نادانی میں کٹ کھا کر ملک بدر بھی ہوئے تھے، سرکاری اداروں میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کے ڈی اے، ایچ ڈی اے، ایکسائز اور ٹیکسیشن، پولیس کے محکموں کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل ملز کیوں ان حالات میں ہیں؟ وزیروں، سیکرٹریوں کا محاسبہ کرنا، ان کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان تمام محکموں کی بھی جو تمہارے ماتحت ہیں۔ ان کی رشوت میں تم بھی شریک ہو اگر روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، چاہے جو بہو دستار کے حامل ہی کیوں نہ ہو یا پھر سوٹڈ بوٹڈ ہو۔ یاد رکھیے جس جگہ رشوت کا دورہ ہوگا وہاں سیکورٹی اور سیفٹی نہیں ہو سکتی، اس ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا جہاں لوگوں کو اپنے مفادات ملک سے زیادہ محبوب ہوں۔ اس کی آزادی کو خطرات لاحق ہیں۔ یاد رکھیے جمہوریت لوٹ مار کی آزادی کا نام ہے بلکہ ایک منظم نگرانی کا عمل زندہ کرنے کا نام ہے، اس میں لوٹ مار کی گنجائش نہیں، اسی لیے لٹیروں کو بھاگنا پڑتا ہے۔ ملک کے معاملات کو دستور کے مطابق چلانے کی ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ کی ہوتی ہے۔ ہر ادارے کے محکمے کا ذمہ دار وزیر ہوتا ہے جس کا بنیادی کام ہی اداروں کی نگرانی کرنا ہے۔ وہ باقاعدہ اس کا حلف اٹھاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی کرپشن سے محکمے کو پاک و صاف رکھے گا، نگرانی کے عمل میں حصہ لے گا، وہ ملک اور قوم کی خدمت کرے گا۔ مگر جس وقت وزارتوں کی تقسیم ہوتی ہے اور جو ادھم پرکشش وزارتوں کے حصول میں نظر آتا ہے اس سے اس حلف کی پاسداری کا جذبہ ابتدا ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ فوجی اور سول حکومتوں میں بننے والی کابینہوں میں یہ چیز مشترک ہے، اکثر وڈیرے اور کچھ استعماری قوتوں کے نمائندے ان حکومتوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ان وزیروں کی مدد کے لیے سیکرٹری ہوتے ہیں جو ان کو پہلے دن سے شیشے کے جال میں اتار لیتے ہیں۔ وہ سیکرٹری جن کا کام عوام الناس کی خدمت تھا
وہ ان وزیروں کی خدمت، ان کے گھروں کی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال میں جٹ جاتے ہیں۔ ان میں کوئی استثناء شاید ہو، مگر اکثر صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اس سریے کو جو ان سیکریٹریوں کی کمر اور گردن میں پڑا ہوا ہے کو نکالا جائے اور ان کو وہ سبق یاد کرایا جائے کہ ان کو عوام کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ عوام کا خون نچوڑنے کے لیے، اور جس میں انہیں خوف ہو کہ وہ نہ صرف قابل مواخذہ ہیں بلکہ ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر صاحب سیکریٹریوں کے کاموں کو چیک کریں اور اس سے اگلے قدم کے طور پر محکموں کے امور پر نظر رکھیں۔ پچھلے 20 سال سے نگرانی کا عمل رکا ہوا ہے۔ بڑے افسروں کے پاس عوام الناس کی رسائی نہیں ہونے دی جاتی۔ افسر اپنے گالوں کو پھلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، زمینوں پر اکڑ کے چلتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے گالوں کو مت پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تم آسمان کو پہاڑوں سے اوپر نہیں جا سکتے۔ ان کا رہن سہن ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام اپنی حاکمیت کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اپنی حاکمیت کا۔ آج کل پاکستان میں موسمی سیاسی پرندے پارٹیاں بدلتے پھر رہے ہیں۔ عوام ان شکروں کو اور جنگلیوں کو پہچانیں اور اپنی غلیلیاں اور پتھر اٹھا لیں اور ان فصلیوں کو کہیں نہ بیٹھنے دیں۔ یہ بھیڑیے واپس اپنی کچھاروں میں جانے پر مجبور ہو جائیں۔ دفتروں کا ماحول انتہائی گندا ہوتا ہے، صفائی کا تمام فنڈ کھا لیا جاتا ہے۔ ان وزیروں اور افسروں کی اولادوں کا حال بھی کچھ کم اچھا نہیں۔ وہ بھی کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم کر اپنی فرعونیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ قتل اور اغوا کے الزامات کی زد میں بھی ہیں، کچھ چودھری نادانی میں کٹ کھا کر ملک بدر بھی ہوئے تھے۔ ان اداروں میں لوگ مارے بیڈارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایل ڈی اے، ایچ ڈی اے، کے ڈی اے، ایکسائز اور ٹیکسیشن، پولیس کے محکموں کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وزیروں، ان کا محاسبہ کرنا، ان کا احتساب کرنا، ان کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی رشوت میں تم بھی شریک ہو۔ اگر روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، چاہے جبہ و دستار کے حامل کیوں نہ ہو یا پھر سوٹڈ بوٹڈ ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے جس جگہ رشوت کا دورہ ہوگا وہاں سیکورٹی اور سیفٹی نہیں ہو سکتی۔ سیکورٹی گارڈ بک سکتا ہے، سیفٹی بیچی جا سکتی ہے، اس ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا، اس کی آزادی کو خطرات لاحق ہیں۔